علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. لیکن تمام مکاتب فکر کے علماء نے، اکابرین نے، سلف صالحین نے، بزرگان دین نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام کو جتنے کمالات، معجزات، صفات، خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں جتنے بھی انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ سارے کے سارے معجزات، کمالات، خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، وہ ساری کی ساری اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی تھی. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور لکھا کہ ہر نبی کو کم از کم ایک معجزہ تو اللہ نے ضرور عطا فرمایا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاء تو کم از کم 1,24,000 معجزہ. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کم از کم 1,24,000 معجزہ ضرور موجود تھے. لیکن اگر انبیاء کرام کے معجزات کی اوسط نکالی جائے وہ 6 بنتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تقریباً 7,24,000 معجزات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع تھے. یہ ایک محتاط اندازہ ہے، یہ لوگوں کا اندازہ ہے، انسانوں کا اندازہ ہے. لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنی کتاب لا ریب کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا تم تو اندازے لگا رہے ہو معجزات کے حوالے سے، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میں نے جو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا، اپنا محبوب بھیجا ہے، وہ میری الوہیت اور ربوبیت کی دلیل یعنی سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کی ذات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، پوری کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سراپا معجزہ ہے. 2 4 5 6 لاکھوں کی بات نہیں. جب آپ کا پورا وجود سراپا معجزہ، تو آپ کے جسم سے نکلنے والی ہر بات، ہر ادا، ہر قول، ہر فعل معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں. تو معراج کے معنی ہے انتہائی عروج، انتہائی عروج. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ دیگر انبیاء کرام کے معجزات، کمالات، صفات، محاسن، درجات، خوبیوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، خوبیوں کی ابتدا ہوتی ہے. یہ مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کو بھی دیکھا جائے معراج ہی معراج ہے، عروج ہی عروج ہے. کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے، امت کے حوالے سے دیکھا جائے، سیرت سورت کے حوالے سے دیکھا جائے، جس انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے ہر چیز کو عروج ہے، زوال کا نام و نشان ہی نہیں. مثال کے طور پر امت کی بات کر لی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کسی پیغمبر کے ساتھ 1000 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 100 امتی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے. فرمایا کوئی نبی ایسے بھی ہوں گے کہ ایک بھی امتی نہ ہوگا. لیکن فرمایا کہ میری امت، فرمایا جہاں تک میری نگاہ جائے گی تا حد نگاہ، آگے پیچھے دائیں بائیں میری امت حد سے زیادہ ہوگی. فرمایا یہ میری امت کا عروج اور میری امت کی معراج ہے. کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں تورات، زبور، انجیل بھی ہیں، لیکن ان کتابوں کا نام و نشان بھی ختم. کتابوں تو دور کی بات، وہ کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی ہیں اس زبان کا نام لینے والا بھی آج موجود نہیں ہے. لیکن قرآن کی معراج نے کیے، 1450 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی 20 سے زیادہ ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے. آج بھی یہ زندہ زبان ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے. اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کی ایک بھی زبر زیر پیش میں کوئی رد بدل نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی معراج ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معراج ہے.